بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام نادیہ ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں راشد نامی لڑکے سے شادی کر دی گئی۔ مجھے راشد سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو راشد کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دے میری کسی طرح۔ وہ جاہل کو بولنے کا بھی نہیں پتا، میں ہر بات پہ راشد کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، راشد پہ غصہ کرتی، لیکن راشد مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار ویسے ہی جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے راشد سے۔ میری بڑی بہن زوبی میرا ساتھ دیتی۔ امی ابو اور بھابھی نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ میرے امی ابو نے راشد کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، راشد کیوں بھائی تم میری نادیہ کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ راشد بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے وہ نادیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پر ہی جاؤں گی میں راشد کے ساتھ، کیونکہ میری بہن خالہ، ماموں اور میرا جیجو یہ سب رشتے میرا غلط ساتھ دیتے تھے۔ پھر راشد یہ سن کر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں راشد دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ راشد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی، بولا، ٹھیک ہے میں نادیہ کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں راشد کے ساتھ چلی گئی۔ ہمارے بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا سب اخراجات بھی تھے۔ راشد سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ کبھی میں نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر راشد مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ راشد مجھے طلاق دے دے۔ راشد مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، نادیہ لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ زیادہ ڈال دیتی تو کبھی نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے وہ لمحہ دیکھا کہ میں بے جان ہو گئی۔ وہ راشد جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل، ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ راشد سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ اللہ میں مر کیوں نہ گئی تھی، وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڈ کر۔ راشد کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی رول کی ہوئی، ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا راشد میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی، کام ختم ہوا۔ وہ سائیڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھی۔ راشد میرے لیے سارا دن وہاں درد سہتا، رات کو میری باتیں سنتا۔ شاید وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ میرے راشد کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ راشد گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھانا کھاتا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، نادیہ آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے سامنے بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے۔ میں راشد کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ راشد کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ راشد پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ راشد نے کھانا کھایا،
پھر جیب سے پیسے نکالے کہنے لگا یہ لو نادیہ 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ راشد کے پاؤں چوم لیے۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ راشد حیران تھا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ راشد نے میرا ہاتھ تھاما، بولے اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ راشد کہنے لگے نادیہ بہت بولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں راشد کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر گاڑی۔ مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، میری دنیا راشد بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جیسے میں نے راشد کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے بنگلوں میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون راشد کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون اس کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون راشد کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ راشد اب میری زندگی ہے اور میں راشد کی زندگی۔ شاید کوئی لڑکی سنبھل جائے یہ میری ویڈیو دیکھ کر۔